ہم کراچی میں رہتے تھے۔ میرے بابا کی یہاں بہت اچھی جاب تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور باقی چار بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ ایسے تو میرے بابا کا تعلق گاؤں سے تھا، جہاں پہ کچھ خاندانی زمین بھی تھی، جس کو ہمارے چاچو نے اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا۔ وہ وہیں گاؤں میں رہتے تھے، وہاں کھیتوں پہ کاشت کرتے تھے اور پیداوار کی آمدنی بھی خود رکھ لیتے تھے۔ میرے بابا نے کبھی ان سے آمدنی میں حصہ داری کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک بار بابا ہماری دادی سے ملنے گاؤں گئے، وہاں جا کے خدا جانے ان کے دل میں کیا سمائی، پھر واپس آئے تو رٹ لگا دی کہ اب ہم کراچی چھوڑ کے اپنے گاؤں جا کے رہیں گے۔ اس وقت کراچی کے حالات بہت پرامن تھے اور گاؤں جا کے رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، کیونکہ ہم یہاں اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے اور یہاں ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، جبکہ وہاں گاؤں میں کوئی ڈھنگ کا اسکول بھی نہ تھا۔ تبھی امی وہاں جانے پہ راضی نہیں تھی کہ یہاں بابا کی جاب اچھی تھی، گھر بھی کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ وہ بابا کو سمجھاتی رہیں، مگر بابا نہیں مانے کہ بس اب شہر چھوڑ کے گاؤں جانا ہے اور وہاں رہائش اختیار کرنی ہے۔ کچھ رشتہ داروں نے شاید ان کو چاچو کے خلاف بہکا دیا تھا کہ تمہارے حصے کی جائیداد کا مالک تمہارا چھوٹا بھائی بن گیا ہے، تم یہاں آ کے رہو اور اپنی زمین کی پیداوار سے مالی منافع حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے اپنا وراثت سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بہرحال بابا نے امی کی بات نہ مانی اور جاب سے استعفی دے کے پوری فیملی کو لے کر گاؤں آ گئے، جبکہ امی منع کرتی رہ گئیں کہ میرے بچوں کی زندگی خراب نہ کرو، وہاں کوئی اچھا اسکول نہیں ہے، ان کو یہاں پڑھنے دو۔ ان پر امی کا کسی احتجاج کا بھی اثر نہ ہوا۔ ایک دن زبردستی گھر کا سامان بھی اٹھا کے فروخت کر دیا۔ مجبوراً امی کو ان کے ساتھ گاؤں جانا پڑا۔ وہاں ہماری دادی جان کچے گھر میں رہتی تھیں، جس میں باتھ روم بھی ڈھنگ کا نہیں تھا، کچن کا تو یہاں تصور ہی نہیں تھا۔ وہ برآمدے میں لکڑیاں رکھ کے کھانا بناتی تھیں۔ امی اس طرح رہنے کی عادی نہ تھیں۔ جب امی نے اس طرح کے رہن سہن پہ اعتراض کیا تو بابا نے پکا مکان بنوا دیا اور ہم اس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اب بابا کو ذریعے معاش کی فکر نے ستایا، جو جمع پونجی وہ ساتھ لائے تھے وہ خرچ ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی زمین چاچو سے لے لی اور خود کاشت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو فصل اگانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اس میں ناکام ہو گئے اور ہم لوگ بہت مالی پریشانی کے چنگل میں پھنس گئے۔ جن رشتہ داروں نے شہر چھوڑنے پہ اکسایا تھا، انہوں نے برے دنوں میں آنکھیں پھیر لیں۔ پھر جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو بابا ذہنی صدمے سے دوچار ہو کے چڑچڑے اور بیمار رہنے لگے، پچھتانے لگے کہ کیوں رشتہ داروں کی باتوں پہ کان دھرے۔ اچھے بھلے شہر میں رہ رہے تھے، جاب بھی اچھی تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ 2 سال بابا پریشانیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکے، پھر ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا، حالات بدلنے کے بجائے مزید خراب ہو گئے اور ہم پر برا وقت آ گیا۔ امی نے بابا کا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر گاؤں میں ذہنی امراض کے ڈاکٹر نہ تھے اور بار بار کسی بڑے شہر لے جانا بھی ممکن نہ تھا۔ ایک رشتہ دار ترس کھا کے میرے بابا کو کراچی لے گئے، جہاں ذہنی امراض کے ہسپتال میں ان کو بجلی کے شوق بھی لگے، لیکن حالت نہ سدھری، بلکہ وفے سے دورے پڑنے لگے۔ اب ذرا ذرا سی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے، غصے میں جو چیز بھی سامنے پڑتی ہوتی مار دیتے، چیزیں توڑتے اور اتنا چلاتے کہ پڑوسی آ جاتے۔ امی ان کی اس حالت سے افسردہ اور پریشان رہنے لگیں۔ وہ شہر کی رہنے والی تھی، یہاں ان کا کوئی نہیں تھا جو تسلی کے 2 بول کہتا۔ جب تک دادی زندہ رہیں وہ کسی طرح ہمارے اخراجات اور کھانے پینے کا بندوبست کرتی رہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگوں کا یہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ میرے بابا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ صرف چیختے چلاتے اور چیزیں توڑتے تھے، اب جب ان پہ دورہ پڑتا وہ مارنے کو دوڑتے۔ انہوں نے امی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک روز اچانک کسی بات پہ اس قدر غصہ کیا کہ کلہاڑی سے امی کو زخمی کر ڈالا۔ اس واقعے نے ہمیں بے حد خوفزدہ کر دیا۔ امی میرے چاچو کے پاس گئیں کہ آپ کے بھائی کی ایسی حالت ہے، خدارا میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں، کہ ریحان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ دورہ پڑے اور بچوں کو مار دیں۔ چاچو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم کیسی بیوی ہو، اپنے شوہر کو پاگل کہتی پھر رہی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے لاٹھی اٹھائی اور امی کو مارنے کے لیے دوڑے تو وہ بیچاری ڈر کے واپس آ گئی کہ یہ دونوں ہی انتہا پر ہیں۔ ہم سب بچے تھے، جب بابا کو ایسا دورہ پڑتا تو غصے میں چیختے چلاتے، ہم ڈر کے گھر سے باہر نکل جاتے، یوں کئی کئی گھنٹے گلیوں میں پھرتے رہتے، مگر ہمارے رشتے دار ہم کو اپنے گھروں میں پناہ نہ دیتے، بلکہ
हमारा तमाशा देखते। फिर अम्मी हमको लेके अपने अब्बू के घर आ गईं। अम्मी ने नाना को तमाम हालात बताकर कहा कि मेरे बच्चों को अपने पास रख लें, वरना ये पागल बाप के हाथों जान से जाएंगे। नाना तो हमको अपने घर पे रखने पे राजी हो गए, लेकिन मोमानी ने शोर मचा दिया कि हम आमना को तो रख सकते हैं, लेकिन इसके बच्चों को नहीं रख सकते। अम्मी बोली, इन्हीं बच्चों की खातिर तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं तो वहां किसी तरह रह लूंगी, मगर मैं नहीं चाहती कि इनका पागल बाप इनको कोई नुकसान पहुंचाए। तो मामी ने कहा कि हमारे हालात खुद सही नहीं हैं, हम तुम्हारे बच्चों की इस फौज का खर्चा नहीं उठा सकते। मामू इस दौरान खामोशी से सुनते रहे। उन्होंने बीवी को कुछ ना कहा कि मेरी बहन को क्यों निकाल रही हो। रात हमने मामू के घर काटी और सुबह अम्मी हमको मजबूरन साथ लेके नाना के घर से निकल गईं। अब वो मोहल्ले के चौक पे खड़ी इधर उधर देख रही थी कि कहाँ जाएं। इतने में मोहल्ले का एक शख्स इधर से गुजरा तो उन्होंने अम्मी को बच्चों के साथ देख के पूछा, आमना बहन, सुबह सुबह बच्चों को लेके कहाँ जा रही हो? अम्मी क्या जवाब देती, बस आंखों से आंसू बहने लगे। इस आदमी का नाम जावेद था। जावेद ने समझ लिया कि इस औरत पे मुसीबत का वक्त है। बोला, रोइए नहीं, आइए मेरे साथ घर चल के बात करते हैं। जावेद की वालिदा अम्मी को बचपन से जानती थी। उन्होंने तसल्ली दी तो अम्मी ने तमाम बात उन्हें बता दी। तब वो शफीक और मेहरबान औरत कहने लगी, आमना, तुम मेरी बेटी की तरह हो और मैं तुम्हारी भावज को भी खूब जानती हूँ कि कहीं जाने की तुम्हें जरूरत नहीं, अब तुम यहीं रहो। फिर हम कुछ माह इनके घर रहे और जावेद की अम्मी ने हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखा और अपने बेटे से भी कहा कि इनका खर्चा उठाओ, इनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जावेद ने हमारे इखराजात उठाए। एक ही मोहल्ले की तो बात थी। लोग नाना और मामू से जाके बातें लगाने लगे कि आपके होते हुए आपकी बेटी और नवासे नवासियां किसी गैर के घर पड़े हैं। ये बहुत नामुनासिब बात है। आखिर आप लोग क्यों इनको नहीं रखते? इनके लिए तो ये शर्मिंदगी की बात थी, मगर मुमानी की वजह से मजबूर थे। उन्होंने घर में बताया तो मुमानी अम्मी से लड़ने के लिए जावेद के घर आ पहुंची और जावेद को खूब बातें सुनाई कि तुमने किस लालच में इन लोगों को अपने घर रखा हुआ है। ऐसे तो कोई किसी के इखराजात नहीं उठाता। तुमको रिश्ते का लालच दिया होगा इस औरत ने। जब ऐसी बातें मुमानी के जरिए चारों तरफ आम हो गई तो जावेद साहब भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। तभी एक रोज उन्होंने अम्मी से कहा कि आमना बहन, अगर आप यूं ही कुछ और अरसे मेरे घर रुकी तो मोहल्ले वाले और खुद आपके भाई भावज मेरा जीना दोभर कर देंगे। बेहतर है कि इस इंसानियत के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल लें। इस तरह लोगों की जबानें बंद हो जाएंगी और आपके यहाँ कयाम का हक वाजे हो जाएगा। मैं आपके बच्चों का खर्चा उठाता रहूंगा और आप आराम और सुकून से यहाँ रहती रहिएगा। जावेद की बीवी वफात पा चुकी थी। घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। वो साहिबे जायदाद था और अल्लाह का दिया भी सब कुछ था। रिश्ता बुरा ना था अगर जावेद मुझसे 2-4 साल बड़े होते, लेकिन मैं 15 साल की थी और वो 44 साल का अधेड़ उम्र आदमी था। ये रिश्ता उम्रों के लिहाज से बेजोड़ था। तभी अम्मी ने जवाब दिया, जावेद, मैं आपको भाई कहती हूँ, काश बेटा कह सकती। तो रिश्ता बुरा ना था। मैं आपकी मेहरबानी और आपका एहसान का बदला नहीं उतार सकती, मगर बेजोड़ शादी अक्सर कामयाब नहीं रहती। लेकिन वो बाजिद हो गए कि बाद में सब सही हो जाएगा, मगर आपको मेरा रिश्ता अरूसा से करना होगा, वरना आप मजीद मेरे घर नहीं रह सकती। ऐसे बुरे वक्त में सिर्फ एक जावेद का सहारा था। वो भी खो जाता तो अम्मी कहाँ जाती। उन्होंने बहुत मजबूर होकर हामी भर ली। जब मैंने सुना तो रोने लगी। तब उन्होंने मुझे समझाया कि उरूसा, अगर तुमने ये कुर्बानी ना दी तो तुम्हारे बहन भाई दर बदर हो जाएंगे। वो गलियों में फिरेंगे और चौकों में सोना पड़ेगा। ऐसे में तुम्हारी छोटी बहनों को छत कहाँ से मैसर आएगी? बाप के घर जाएंगी तो वो किसी दिन भी दौरे की हालत में उनको मार देगा। गर्ज अम्मी की मजबूरी जब आंसू की सूरत में इनकी आंखों से टपकने लगी तो मैंने कुर्बानी देने की ठान ली। अगरचे मैं अभी बच्ची थी, मगर वक्त ने सियाना बना दिया था। जी तो चाहता था कि जावेद की दुल्हन बनने से पहले खुदकुशी कर लूं कि इस काले और भद्दे आदमी को देख के मुझ पे लर्जा तारी हो जाता था, लेकिन क्या करती, दूसरा कोई चारा न था। सच है, भूख में भूखा मुर्दार भी खा जाता है। मैंने भी जहर का प्याला पी लिया और जावेद से निकाह कबूल करके अम्मी और अपनी बहन भाइयों को भूखा मरने से बचा लिया। जावेद मुझे पाकर बहुत खुश थे। बेशक वो काला भद्दा आदमी था, मगर दिल का बहुत खूबसूरत इंसान था। इसने ना सिर्फ हमको सहारा दिया, बल्कि मेरे बहन भाइयों को स्कूल में दाखिल कराया ताकि वो पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। अब लोगों की जबानें बंद हो गई थीं, क्योंकि अब वो अम्मी का दामाद था और इस रिश्ते से वो अपने बच्चों के साथ हमारे घर रह सकती थीं। अम्मी दुआएं दे दे के ना थकती थीं
کہ جاوید کی نیک سیرت ماں کو، جس نے پہلے دن سے میری امی کو پیار سے گلے لگایا تو آخری دن تک نبھایا۔ امی اس دوران 3 4 بار گاؤں گئی۔ چاچو نے ہمارے گھر کو تالا لگا دیا اور بابا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کو وہاں پہ اپنے گھر میں ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور ایک نوکر بابا کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا، جو کمرے کی صفائی کرتا، بابا کو نہلاتا اور کھانا کھلاتا تھا۔ لیکن وہ لوگ ان کو کمرے سے باہر نہیں نکالتے تھے۔ یوں ایک کمرے کی قید میں ہی میرے بابا کا 2 سال بعد انتقال ہو گیا۔ ہمارے گھر پر مکمل چاچو کا قبضہ ہو گیا۔ زمین تو پہلے ہی ان کے قبضے میں تھی۔ امی تو یوں ہی گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے مکان کو حاصل کرنے کا کوئی تردد نہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہاں سے ان کی بربادی کے دن شروع ہوئے تھے اب وہ دوبارہ وہاں جا کر رہیں۔ ہم یہاں اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم تھے اور وہ ہم کو زیور کے تعلیم سے آراستہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں نے 7 جماعت تک پڑھا اور شادی ہو گئی، لیکن میرے بہن بھائیوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ان کی اچھائی کا سہرا جاوید کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے امی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اگر نہ کرتے تو نہ جانے میری بہن اور بھائیوں کا زمانہ کیا حشر کرتا۔ آج ایک اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے اور دوسری ڈاکٹر، جبکہ دونوں بھائیوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے باہر کے ملکوں میں جاب کر رہے ہیں۔ چاروں نے اپنی اپنی منزل پا لی۔ امی بچوں کی خوشیاں دیکھ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے برے دن دیکھے تو اچھے دن بھی ان کو دیکھنے نصیب ہوئے۔ بے شک تھوڑے عرصے کے لیے خوشیاں دیکھ پائیں، مگر کوئی حسرت لے کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ آج بھی جاوید کہتے ہیں کہ تمہارے بہن بھائی ہی میرے لیے اولاد کی طرح ہیں۔ مجھے اولاد نہ ہونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ اب مجھے اپنی قسمت سے کوئی گلہ نہیں۔